آپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوس ہو کر آؤٹ آف کنٹری جانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے، میں بھی حال ہی میں بیرون مالک کے سفر سے واپس آیا ہوں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی جس چیز کو پرابلم سمجھا جاتا ہے وہ مہنگائی کو سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، پاکستان میں چند ایک چیزیں تو بہت مہنگی ہیں، مثال کے طور پہ بجلی ہے اور اسی طرح پیٹرول ہے، فیول ہے، ایندھن وغیرہ، لیکن عمومی طور پر پاکستان پوری دنیا میں بہت سستا ترین ملک ہے۔ اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آپ کے وہ عزیز و اقارب، آپ کے وہ احباب، وہ متعلقین، متوسلین جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ پاکستان کتنا سستا ملک ہے۔ آپ ہمارے مقابلے میں جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جاپان ہے، اسی طرح بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ مہنگائی کی ریشو کو وہاں دیکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ مہنگائی یہاں کے مقابلے میں نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اس میں سب سے بڑا اہم کردار میڈیا کا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو جب سے یہ بنا ہے، کچھ طاقتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسے ہمیشہ انسٹیبل رکھنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مقابلہ مسلمانوں نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ اتحاد ہے، جیسا کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہے، محبت ہے اور رواداری ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں میں سب سے زیادہ مسلمان کو ضرورت ہے وہ توکل علی اللہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مسلمان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانون بنایا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا کہتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اور انسانوں میں مسلمان کو موت کے بعد بھی حیات فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری ایک حیات کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے، ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے۔ ان رحمتی قد سبقت غضبی۔ ان چیزوں کو دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے سینکڑوں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ ایسے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ آگ میں کیوں جا رہے ہیں، مایوسی کی بنیاد پہ نہیں، امید کی بنیاد پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، مگر آپ پانی کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ مایوس ہو کر نہیں، امید کی وجہ سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار میں کیوں گئے؟ کس بنیاد پر؟ مایوس ہو کر نہیں، امید کی بنیاد پر۔ اور امید کی بنیاد پر وہاں کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، مگر ہمارے ساتھ ایک وہ ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مایوسیوں کو توڑنے کے لیے اللہ جل شانہ کی ذات سے جو امید کی کرن ہے اسے ہمیں جگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آج ہم نے 22 کروڑ عوام میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں اور جو عقل سے کام لیتے ہیں، دماغ سے کام لیتے ہیں، اگر آج انہوں نے اپنی قوم کے لیے امید پیدا نہ کی، امید کے راستے ہموار نہ کیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہ کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں جہاں اس انسٹیبل کرنے والوں کا گربان پکڑیں گی، وہاں ہمارا بھی پکڑا جائے گا۔ اور چونکہ ہم 14 اگست کے مہینے میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہمارے پس منظر میں اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قربانی دے کر اس خطے کو جو پانی فراہم کیا، وہ اپنے لہو کا پانی فراہم کیا، آخر انہیں تو کوئی امید تھی، وہ بھی تو کوئی امید لے کر یہاں آ رہے تھے اور انہیں یہ امید ضرور تھی کہ اگر ہم نہ بھی رہے تو آنے والی نسلیں یہاں پر ریاست جو ہوگی وہ ایک ایسی ریاست کے اندر جو فلاحی بھی ہوگی، دینی بھی ہوگی، مذہبی بھی ہوگی، مکی مدنی بھی ہوگی، اس ریاست کے اندر وہ زندگی بسر کریں گے جہاں اسلام پر عمل کرنا انہیں بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو میرے خیال میں امید کا دامن تھامے رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ جل شانہ نے جہاں نا امیدی کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے، وہیں پر امید ایمان کا نام ہے۔ اگر ہم سب امید کا دامن تھام لیں اور اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہم حوصلے کا سبب بنیں، انہیں حوصلہ دیں، ان کی اشکشوئی کریں، تو میرے خیال میں امید کا دامن تھامے رکھیں۔ 14 لاکھ انسانوں کا خون اس ملک کی بنیادوں میں خون سے رنگ بھرا ہوا ہے، وہ
ایک مرتبہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ رنگ اپنا شجر اگلے گا اور انشاءاللہ ہم اسلام کی بھی اور پاکستان کی بھی آبیاری دیکھیں گے. www.darsequran.com